اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نورانی بات میں ہمارا عنوان اہل بیت پاک کون، اہل بیت پاک کون ہیں اور ان کی محبت جزو ایمان ہے ہوگا انشاءاللہ۔ اسی عنوان کے تحت آج کی گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید علی لسانہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ میں کیا بیان کروں باب فاطمہ کا بخار، میں کیا بیان کروں باب فاطمہ کا بخار، فرشتے خلق ہوئے جن کے آنے جانے کو، فرشتے خلق ہوئے جن کے آنے جانے کو۔ حضرت گرامی اہل بیت پاک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سلام اللہ علیہ مجمعین کے متعلق قرآن پاک میں متعدد آیت شریف آئی ہیں۔ میں من جملہ ان تمام نورانی آیت کریمہ کے میں نے ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پاک ہم سب کے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتا ہے، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے۔ رب فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں جو تم پر دین پیش کیا ہوں، جو تبلیغ دین کیا ہوں، اس پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ ہاں اگر چاہتا ہوں تو میری اطاعت کی مودت اور محبت۔ اس کا مختصر سا یہ ترجمہ رہا۔ حضرات گرامی، جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس آیت مبارکہ میں جن لوگوں کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، فاطمہ، حسن و حسین سلام اللہ علیہ مجمعین۔ اہل بیت پاک کے سلسلے میں ہم کو مختلف اقوال ملتے ہیں اور مختلف علماء مفسرین نے اس کی بہت تفصیلات بتلائی ہے، وہ سب حق ہے۔ لیکن جب ہم آیت مباہلہ کے نزول کے بعد کا منظر اپنی نگاہوں میں لاتے ہیں اور نزول آیت تطہیر اور مذکورہ آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان آیت مبارکہ میں جنہیں تخصیص کا درجہ حاصل ہے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین ہیں۔ چنانچہ جب آیت تطہیر کا نزول ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی، فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین سلام اللہ علیہ اجمعین کو اپنی نورانی و اطہر چادر میں چھپا لیا اور فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یعنی اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، میں ان سے راضی ہوں، تو ان سے راضی ہو جا، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے چادر کا ایک کونا ہٹا کر اندر آنا چاہا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے چادر مبارک کو ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس پر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں آپ کی اہل بیت میں نہیں ہوں؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت علی الخیر، تم بھلائی پر ہو۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری بلائی اور اچھائی مسلم ہے، مگر اہل بیت کے خصوصی شرف سے مشرف ہونے والے یہی اہل قصہ ہیں۔ آئیے آیت مبارکہ کا شان نزول دیکھیے۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے ایسا انسان دیکھا ہے جس کا کوئی باپ نہ ہو؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو لو، اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور ان کو تم لوگ انسان اور پیغمبر مانتے ہو، تو عیسیٰ کو تو ان کے مقابلے میں بدرجہ اولا انسان ماننا چاہیے۔ وہ لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہ دے سکے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مباہلہ نازل فرمائی، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی، پھر عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، پھر بھیجیں اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر۔ حضرت گرامی، مباہلہ کا معنی ہے ایک دوسرے کو بد دعا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی اور مباہلہ کا وقت مقرر ہو گیا۔ وقت مقررہ پر آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم حضرت امام حسین کو اٹھائے، حضرت سیدنا امام حسن کی انگلی پکڑے ہوئے تشریف آئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ اور ان کے پیچھے مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ آپ نے ان نفوس خدیجات کی طرف متوجہ ہو کر بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ جب یہ نورانی قافلہ مقام مباہلہ پر پہنچا تو ان کے سب سے بڑے سردار عبد المسیح تھا اس کا نام۔ انہوں نے جب ان نورانی چہروں کو دیکھا تو اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، اگر تم ان سے مباہلہ کرو تو یاد رکھو تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ کیوں کہ یہ میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے کہہ دیں کہ ہٹ جا تو وہ پہاڑ بھی اپنے جگہ سے ہٹ جائے گا۔ چنانچہ آپس میں صلاح مشورہ ہوا اور اس کے بعد مہلت طلب کی اور دوسرے ہی روز مباہلے سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار اور صلح ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وفد نجران کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا تھا، اگر وہ مباہلہ کر لیتے تو سب کے سب ہلاک وہ برباد ہو جاتے۔ ان اور آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نجران کا سارا ملک، سارے کھیت، سارے جنگل سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سب سے پہلے ان کی شکلیں بدل دی جائے گی اور اس کے بعد میں یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اس آیت مبارک کی تشریح کے بعد یہ بات اور بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نفوس قدسیہ کو میدان مباہلہ میں اپنی معیت میں لایا
اور ان کے لیے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ وہ نورانی ذات قدسیہ ہیں جن کو ہم علی مرتضی حیدر کرار، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین سلام اللہ علیہم اجمعین کے نامی سے نہ صرف جانتے بلکہ مانتے بھی ہیں۔ حضرات گرامی، یہ واقعات کافی طویل ہیں، لیکن میں نے بہت ہی اختصاص کے کام کے ساتھ صرف 1-2-3 ہی آیتیں آپ حضرات کے گزار کرنے اور ان کا شان نزول بیان کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ آئیے اب احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیے کہ اہل بیت پاک کون ہیں۔ اہل بیت وہ جن کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اس انداز سے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے اندر 2 عظیم الشان چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے میری اطرت، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں۔ پس غور و فکر ان دونوں کے حق میں تم میری کیسی نیابت کرتے ہو۔ اہل بیت پاک وہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ و خیرات و زکوٰۃ کو حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ اہل بیت پاک وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز و شرف بخشا ہے کہ ہر نماز میں جب تک ان پر درود و سلام بھیجا نہیں جاتا ہے، جب تک نماز مکمل نہیں ہوتی، اور تا قیام قیامت تک یہ سلسلہ جاری وہ ساری رہے گا۔ اہل بیت پاک وہ جن کی عظمت و شان کے متعلق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہ ہے کہ ان کی اہل بیت کا احترام کیا جائے۔ مزید حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی نسبت بہت زیادہ محبوب ہے۔ اہل بیت پاک وہ کہ قیامت کے دن جب سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، اس دن صرف ان کا حسب و نسب باقی رہے گا، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کل حسب و نسب ینقطع الا کل حسب و نسب ینقطع الی یوم القیامہ الا حسبی و نسبی۔ اہل بیت پاک وہ جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نورانی چادر اثر بچھا دی اور اس پر انہیں بٹھا کر دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں ان سے جس طرح راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ اہل بیت پاک وہ جو بروز حشر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اہل بیت پاک وہ جن سے محبت کرنے والا بھی قیامت کے دن معیت رسول کی سعادت سے مشرف ہوگا۔ اہل بیت پاک وہ جو زمین والوں کے لیے امان ہیں، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ستارے آسمانوں کے لیے امان ہیں اور میری اہل بیت میری امت کے لیے امان ہیں۔ اہل بیت پاک وہ جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی نوح کے مماثل قرار دیا اور ان سے جڑے ہوئے لوگوں کی نجات و کامیابی کی بشارت سنائی گئی، اور ان سے روح گردانی کرنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی کی وعید سنائی گئی ہے۔ اہل بیت پاک وہ جس سے محبت کرنے کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان پر فرض و لازم کیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے۔ اہل بیت پاک وہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو اس محبت پر فوت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اہل بیت پاک وہ کیسے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت، تمہاری عظمت و حرمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب تک تم پر سلام نہ کیا جائے ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔
اہل بیت پاک وہ جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دل سے اہل بیت کی محبت ختم ہو گئی تو پھر وہ عذاب آئے گا جس کا خدا نے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت پاک وہ جن کی محبت کرنا اور ان کے فضائل و کمالات کا ذکر کرنا یہ تمام اہل سنت والجماعت کے علماء و اولیاء کا طریقہ کار رہا ہے۔ اہل بیت پاک وہ جن کے متعلق امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اہل بیت سے محبت کرو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اہل بیت پاک وہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری اولاد کی عزت کرو اور ان کا ادب کرو، ان میں جو اچھے ہیں اللہ کی خاطر، اور ان میں جو ذرا درجے میں کم رکھتے ہیں ان کی میری خاطر۔ اہل بیت پاک وہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے اہل بیت میں تلاش کرو۔ اہل بیت پاک وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ کے پاس رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور روزہ بھی رکھے اور وہ پھر اس حال میں میرے کہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہو تو وہ شخص جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اہل بیت پاک وہ جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت کی نیاز مندی کرے اور ان کو دوست رکھے۔ اہل بیت پاک وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو میرے بعد میری اہل بیت کے لیے بہترین ہے۔ اہل بیت پاک وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آخرت میں فاطمہ، علی، حسن و حسین جنت الفردوس میں سفید گنبد میں مقیم ہوں گے جس کی چھت عرش خداوندی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت پاک وہ جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ احسان اور سلوک کرے تو میں اس کو قیامت میں اس کا پورا بدلہ دوں گا۔ اہل بیت پاک وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا میری بچی ہوئی خمیر سے اہل بیت کو پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بچی ہوئی خمیر سے اہل بیت کو پیدا کیا گیا ہے۔ اہل بیت پاک وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا قیامت کے دن میں اس کو ڈھونڈ کر اس کو تلاش کر کے اس کی شفاعت کروں گا۔ اہل بیت پاک وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر جو سب سے پہلے ملیں گے وہ میری اہل بیت ہوں گے۔ اہل بیت پاک وہ جن کی محبت میں مرنے والوں کی قبر کو فرشتے زیارت کرتے ہیں۔ اہل بیت پاک وہ جن کی محبت سے عمر طویل اور عزت والی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اہل بیت پاک وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کی محبت میں مرنے والے کو حضرت اسرائیل اور منکر نکیر جنت کی بشارت دیں گے۔ اہل بیت پاک وہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس کو ایسی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل بیت پاک وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت گرامی یہ ساری کی ساری بشارتیں اور خوشخبریاں ان لوگوں کے دامن میں ہیں جو اہل بیت اطہار اور خاندان نبوت سے محبت و الفت رکھتے ہیں اور اپنے ہر خوف و فعل اور اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے اہل بیت پاک کی محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی میں نے یہ چند اہل بیت پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کے تعلق سے
چنندہ احادیث اور اقوال پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر نور کو قبول فرما کر ہماری اور ہمارے اہل خانہ کی نجات کا ذریعہ بنا دے، اور اہل بیت سے ہم کو ایسا جوڑ دے جیسا تعلق مچھلی اور پانی میں ہوتا ہے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین و سیدۃ النساء العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ تعالی اس کا کل دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔